السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین محترم، اسلامک جنرل نالج کی سیریز میں آپ کا استقبال ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم 5 منٹ میں 5 انتہائی اہم ایشوز ذکر کرتے ہیں جن میں عام طور پر لوگ الجھن اور کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. تو آج کا ہمارا پروگرام نماز کے تعلق سے ہے. پہلے بھی ہم ایک نماز کے تعلق سے ریکارڈ کیے ہیں، یہ دوسرا ہے. تو پہلا آج کا ہمارا مسئلہ ہے کہ ثنا میں لفظ ثنا ہرگز نہ پڑھیں. جی ہاں، جب ہم تکبیر کہتے ہیں تو اس کے بعد جو ثنا پڑھتے ہیں اس ثنا میں ہم کو لفظ ثنا کہنا نہیں ہے. ثنا اس دعا کا نام ہے. ہم کو سبحانک اللہم سے سٹارٹ کرنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. تو بعض لوگ ثنا بھی پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھنا نہیں ہے. اور اس میں اور ایک بات یہ ہے کہ صرف ثنا ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، ثنا کے علاوہ بھی اور بھی دعا حدیث شریف میں ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 744 میں ایک اور بھی دعا ہے. تو اگر دوسری بھی دعائیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی اس میں الاؤڈ ہیں. آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کہ سجدے میں دونوں پیر زمین سے اگر اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی. جی ہاں ناظرین، آپ اس بات کا خیال رکھیں. جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے دونوں پیر کے انگوٹھے اور انگلیاں یہ زمین سے متصل رہنی چاہیے. اگر یہ اٹھ جائے دونوں پیر، بعض لوگ سجدے میں جانے کے بعد پیر اٹھا دیتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی. بعض علماء کے نزدیک نماز فاسد نہیں بلکہ مکروہ ہوگی، لیکن فقہ حنفی میں یہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہذا آپ اس کا خیال رکھیں اور پیر دونوں ایک ساتھ پیر نہ اٹھائیں، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ ہے کہ اور یہ اس کی دلیل آپ ذہن میں رکھیں. بخاری شریف کی حدیث نمبر 812 میں حدیث شریف ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، جس میں 7 ہڈیاں ہوتی ہیں. ایک ناک ہے، دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، پھر دونوں پیر اور اس میں انگلیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد آج کا ہمارا تیسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرات اور تشہد میں اتنی آواز سے ہم پڑھیں کہ آواز خود کو سنائی دے. جی ہاں ناظرین، ہم جو بھی تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہائی میں انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے نہیں، خود آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ جب قرات کریں گے تو آپ اتنا تو ساؤنڈ آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز خود کو سنائی دے. اگر آپ خاموشی سے دل ہی دل میں پڑھیں گے، مم رہ کر خاموشی سے پڑھ رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز خود کو بھی نہیں آ رہی ہے، ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. آپ کو جو کچھ پڑھنا ہے اتنی آواز سے آپ پڑھیں کہ وہ آواز کم سے کم آپ کو سنائی دے. ہاں، اگر آزو بازو کچھ شور ہے اس کی وجہ سے سنائی نہیں دے رہا ہے تو اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن نارمل کنڈیشن میں وہ آواز آپ کو سنائی دے، اتنی آواز آپ کو ہونا چاہیے. کسی بھی مسئلے میں جب بولنا یا پڑھنا ہوتا ہے تو اتنی آواز تو کمپلسری ہے. آج کا ہمارا چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قضا نمازیں جتنی چھٹی ہیں اتنی پڑھنا لازمی ہے. جی ہاں ناظرین، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے میسیجز اور پوسٹس آتے ہیں واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر یا رمضان کے کسی موقع پر اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھ کر کچھ دعائیں وغیرہ کر لیں گے یا ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھیں گے تو زندگی بھر کی قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ بالکل ناجائز کامنٹس ہیں. ایسے کامنٹس آپ بالکل نہ کریں. اگر آپ اس طرح کے کامنٹس شیئر کریں ہیں تو آپ اللہ سے توبہ کریں. یہ اس طرح کے کامنٹس لکھنا بھی گناہ ہے اور اس کو شیئر کرنا بھی گناہ ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں آپ کو پوری پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد آج کا ہمارا 5واں مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران اگر فون بج جائے تو آپ ایک ہاتھ سے فون بند کر سکتے ہیں. جی ہاں ناظرین، یہ عمل کثیر میں نہیں ہوگا. ایک ہاتھ سے آپ فون بند کر سکتے ہیں نماز کے دوران. اس لیے پہلی بات تو آپ سے درخواست ہے اور مساجد میں بھی لکھا رہتا ہے کہ فون بند کر دیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر غفلت ہو جائے اور فون بج جائے تو اس وقت آپ ایک ہاتھ سے فون بند کر سکتے ہیں اور آپ ضرور کریں. اس سے دوسروں کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا. اور لوگوں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں کسی سے ایسا حادثہ ہو جائے، ایسا مطلب فون بج جائے، تو اب ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی وجہ سے دوسروں کی نماز ڈسٹرب ہو جائے. تو اگر کسی سے ہو جائے تو ہم اخلاق کا اور کیریکٹر کا مظاہرہ کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ایک صحابی جو کہ دیہات کے تھے، وہ مسجد میں پیشاب کیے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا. یہ ہمارے کیریکٹرز ہونے چاہیے. تو یہ ہمارے 5 مسائل ہوئے. آپ ضرور ان مسائل کو دوسروں تک شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہے۔